سورہ قریش کی تفسیر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے لیے اس کو آسان بنائے، بعد وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قریش، سب سے پہلے آپ اس سورت کا تعارف، اس کا پہچان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس سورت کا نام قریش ہے اور اس کو لیا گیا ہے اسی سورت کی پہلی آیت سے، یعنی یہ جو نام ہے قریش، اس کو لیا گیا ہے اسی سورت کی پہلی آیت سے، لإیلاف قریش۔ یہ جو قریش ہے اسی سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے، یہیں سے نکالا گیا ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب کے اعتبار سے 106 نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت میں 4 آیات ہیں۔ لإیلاف قریش 1، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف 2، فلیعبدوا رب ھذا البیت یہ 3، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف یہ 4۔ تو اس صورت میں 4 آیات ہیں۔ اس صورت کا جو موضوع ہے، جو مضمون بیان کیا گیا ہے، وہ اللہ نے احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک صورت ہے جو 105 نمبر کی ہے، سورۃ الفیل۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش پر، مکہ والوں پر جو احسان کیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو دونوں صورت کا جو مضمون ہے تقریباً ایک جیسے ہیں، اس لیے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ صورت یعنی سورہ قریش اور سورۃ الفیل یہ 2 الگ الگ صورت نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی صورت ہے۔ دونوں الگ صورت نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ہی صورت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ حج کے موسم میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مغرب، بعض روایتوں میں فجر کا بھی تذکرہ ہے، تو نماز مغرب پڑھائی صحابہ کرام کو، ساتھیوں کو۔ پہلی رکعت میں حضرت عمر نے سورۃ التین کی تلاوت کی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفیل اور قریش کی ایک ساتھ تلاوت کر دیا۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں چونکہ مضمون ایک ہے، باتیں ایک جیسی ہیں اور بہت گہرا مطابقت بھی ہے، اس لیے کہتے کہ الگ الگ صورت نہیں ہے بلکہ ایک ہی صورت ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ لیکن اکثر قراء کا اور اکثر مفسرین کا یہ مسلک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فیل الگ ایک صورت ہے، مستقل ایک صورت ہے، اور سورہ قریش جو ہے یہ ایک مستقل صورت ہے۔ قریب آ جائیے تو درس جس کو سننا قریب آ جائیے تو یہ باتیں آپ کو ذہن میں رہے کہ ایک جیسی صورت ہے، مضمون ایک ہے، باتیں ایک ہیں، لیکن ایک مستقل صورت ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئی جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نام قریش لیا کہاں سے گیا ہے؟ تو اسی صورت کی پہلی آیت سے لے لیا گیا، اس کو مکی صورت ہے اور 4 آیات ہیں۔ سورہ قریش اور فیل میں مطابقت کیا ہے کہ دونوں میں جو مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو مکہ والے ہیں، بالخصوص قریش، قبیلہ قریش، اس پر 3 احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 بڑے احسان ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلا احسان کیا ہے کہ قریش کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سفر کی محبت کو ڈال دیا۔ سفر ایک ہے وہ مہینہ والا سفر، اور یہ سفر ہے کوچ کرنا، نکلنا۔ تو قریش کے دلوں میں سفر کی محبت کو ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ سردی کے موسم میں ہو یا گرمی کے موسم میں ہو، یہ جو قریشی قبیلہ تھا
یہ سفر کرنے سے مشقت محسوس نہیں کرتے تھے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ گرمی میں سفر کرے یا سردی میں سفر کرے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو پہلا احسان، اب کہہ سکتے کہ یہ سفر کرنا احسان کیسے ہے؟ تو اب بات ذہن میں رکھے کہ احسان اس طریقے سے ہے کہ جب انسان ایک سے دوسرے شہر جاتا ہے، مان لیجیے آپ یہاں ہیں اور تجارت کے غرض سے آپ نے سفر کیا کسی دوسرے ملک کے طرف، تو سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ تجربہ ہوتا ہے کہ یہاں کا مزاج کیا ہے، یہاں کا موسم کیا ہے، یہاں کی باتیں کیسی ہیں، یہاں کی تہذیب کیسی ہے، کھان پان کیسا ہے، لوگ کھاتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، تو یہ ایک تجربہ ملتا ہے۔ دولت کا حصول، مال جو ہے، دولت، انسان یہ بھی سفر کے بعد ہی حاصل کر سکتا ہے۔ جب سفر نہیں کرے گا آدمی تو انسان کو دولت نہیں ملے گی۔ اور جہاد کا ایک معاملہ ہے، سفر میں جہاد سے ملنے والا جہاد کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو باریک راستے معلوم ہوتے ہیں کہ اس شہر میں اس طرف سے بھی جا سکتے ہیں، اس شہر میں اس طرف سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جس سے عام اہل عرب ناواقف تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ راستہ بھی جا سکتا ہے مدینہ کی طرف۔ تو اگر آپ سفر نہیں کرتے یا آپ کو سفر کے تجربات معلوم نہ ہو تو آپ شہر میں صحیح سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک احسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ دوسری آیت میں آپ پڑھ سکتے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو یہ بڑا احسان اور پہلا احسان ہے۔ دوسرا احسان ہے کہ عرب میں عام طور پر آپ جانتے ہیں، تاریخ پڑھے ہیں کہ یہ لوگ بدامنی میں تھے، زناکاری، ڈاکہ، چوری، مال حذف کر لینا، تلف کر لینا، چھین لینا، یہ ساری چیزیں یہاں پر عام تھی۔ لیکن اس دور میں بھی قبیلہ قریش جو ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے نا، یہ اس دور میں بھی بڑی طاقتور سمجھی جاتی تھی، اور یہ ساری بدامنیوں سے محفوظ، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، ان کا مال کوئی تلف نہیں کرتا تھا، چھینتا نہیں تھا، ان کی لڑکیوں کو، ان کے عورتوں کو لوگ بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ تو ایک احسان اس میں ہے جو آگے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تو یہاں سے اس احسان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں پر پورا شہر بدامنی میں، پورا شہر بدامنی میں، لڑکی محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، اس دور میں بھی قبیلہ قریش محفوظ ہے بدامنی سے۔ تو یہ ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تیسرا احسان ہے کہ یہ حرم پاک کے متولی تھے، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، حرم پاک کی چابی ان کے پاس رہتی تھی، صفائی، حجاج کرام جو آتے تھے اس زمانے میں ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کو ٹھہرانا، جھاڑو پوچھا لگانا، یہ قبیلے کرتے تھے، قبیلے قریش۔ اور اس کی وجہ سے جب یہ سفر کرتے تھے راستے میں اونٹوں سے یا گھوڑوں سے، جب یہ سفر کرتے تھے تو راستے میں ان کی لوگ عزت کرتے تھے کہ یہ حرم پاک کے متولی ہیں، ان کو مبارک سمجھتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کسی بھی ملک میں اس دور میں جب ٹیکس وصول کیا جاتا تھا تو قبیلے قریش سے کوئی ملک ٹیکس نہیں لیتا تھا۔ اب مال لے کے آئیے، بیچ لیجئے اور بڑی آسانی سے چلے جائیے، آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لے گا۔ ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ٹیکس سے وہ بچ جاتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے یہ لوگ۔ اسی طریقے سے لوٹ مار، راستے میں لوٹ مار ہوتی تھی، لیکن اگر معلوم پڑ جاتا کہ یہ قبیلے قریش کے لوگ ہیں، مکہ سے آئے ہیں اور قبیلے قریش کے تعلق ہے ان کا، تو لوگ ان کو لوٹ مار نہیں کرتے تھے، ان کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہاں پر یہ لوگ خدمت کرتے تھے حجاج وغیرہ کی۔ تو یہ تین احسان ہے، سفر کی محبت تاکہ آپ کا مال، تجربہ، ساری چیزیں مضبوط ہو جائے، بدامنی میں آپ کو ہم نے امن دیا ہے، خوف سے آپ کو دور کر دیا ہے، ایک احسان۔ اور تیسرا احسان کہ لوگ جو آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا احسان ہے۔ تو اس صورت کا جو موضوع ہے یہ تین ہی ہے، اس میں
تین ہی باتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے اور اسی احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ قریش، یہ لفظ قریش، یہ جو قریش ہے نا، یہ نضر بن کنانہ ایک شخص ہے، نضر بن کنانہ، ان کی اولاد کو قبیلہ قریش کہا جاتا ہے۔ ان کی نسل آپ ملائیں گے اگر تو جا کر کے سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر کے مل جاتا ہے، اسماعیل اور پھر ابراہیم علیہ السلام پر جا کر کے مل جاتا ہے۔ تو ان کے بہت سارے دادے وغیرہ تھے قبیلے، لیکن ان میں نضر بن کنانہ کی جو اولاد ہے خاص کر کے انہی سے عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد بن عبداللہ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایک مشہور قبیلہ ہے، اسی کے طرف اس سورت کا نام منسوب ہے، اور اسی قبیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تولد ہوئی ہے، آپ اسی قبیلے سے پیدا ہوئے ہیں۔ قریش، اب اس کو جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ یاد رکھیں، قریش کے دو معنی ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ قریش کو اگر تقرش طا قاف را شین سے اگر ماخوذ مانیں گے لغت میں، تو اس کا معنی ہوگا تجمع، جمع کر دینا۔ اصل میں کیا تھا معاملہ، اس کو ذہن میں رکھیں آپ، کہ قبیلہ قریش متفرق تھے، لوگ یہاں رہ رہے، کوئی وہاں رہ رہا، کوئی وہاں رہ رہا ہے۔ بعد میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق دے دیا، اور یہ لوگ کہاں جمع ہو گئے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد آ کر کے سب جمع ہو گئے، اتحاد ہو گیا ان میں۔ تو اس لیے اس کو تجمع کی بنیاد پر قریش کہا جاتا ہے۔ اگر ایک معنی اور ہے قرش، اگر آپ قرش معنی ایک لیں گے تو اس کا معنی ہوگا کسب، یعنی یہ لوگ تاجر لوگ تھے۔ کسب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمانے والے، تجار قسم کے لوگ، خوب تجارت کرنا جانتے تھے، تو تاجر ہونے کی بنیاد پر اہل عرب نے ان کا نام قریش رکھ دیا۔ ایک اور معنی بعض علماء نے کہا ہے کہ قریش اصل میں قرش سے ہے، اور ایک سمندر کی مچھلی ہے۔ قریش ایک سمندر کی مچھلی کا نام ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے اور یاد رکھیے۔ سمندر کی مچھلی کا نام ہے قریش، اس کو کلب البحر بھی کہا جاتا ہے عربی میں، سمندر کا کتا، کلب البحر یہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لغت میں اس مچھلی کا نام قریش ہے۔ یہ سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، مچھلیاں ہیں، ان تمام کا سردار ہے۔ تمام سمندر کی چیزیں اس قریش سے ڈرتی ہے، اس قریش سے ڈرتی ہے۔ کسی بھی جانور کا جو سمندر میں ہے، اتنا بڑا یہ جانور ہوتا ہے کہ اس کا شکار وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی جانور ایسا سمندر میں پایا نہیں جاتا جو اس کا شکار کر سکتا ہے۔ تو قریش معنی مضبوط، طاقتور۔ تو اس لیے اس قبیلے کو، چونکہ یہ تعامل عقل تھے، آج بھی تعامل عقل ہے، کل بھی تھے، زمانے جاہلیت میں بھی تھے۔ تعامل عقل کا مطلب کیا ہے کہ یہ بہت ہی مضبوط قسم کے عقل مند لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ ظرف کے بہادر قسم کے لوگ تھے۔ یہ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں تھے، یہ اپنی عزت کے لیے، اپنی مانوس کے لیے کسی کو بھی قتل کر دیتے تھے، اس کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو یہ جو قبیلہ قریش ہے، بہادری کی بنیاد پر جو ہے نا، اس کو اہل عرب نے قریش کہہ دیا ہے۔ تو یہ قریش کے تجمع معنی لے لیجئے، جمع ہونا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور قریش کا اگر معنی آپ لے لیں کسب، کمانے والے لوگ، تو یہ تھے، تجارت کرتے تھے، تاجر لوگ تھے۔ اور قریش کا معنی اگر بہادری سے کر لے تو یہ بھی اس کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے۔ تو قریش کا یہ معنی ہو گیا۔ یہ تھا سورت کا تعارف، یہ تھا سورت کا تعارف۔ پہلی آیت پہ آپ جڑیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، یا قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ یہ جو لِإِيلَا ہے نا، لِإِيلَا، یہ لام حرف جر ہے، یہ طلبہ یاد رکھے، لام حرف جر ہے، اور لام سبب کے لیے ہے۔ لام کس کے لیے ہے؟ سبب کے لیے، کسی چیز کی سبب کو بیان کرنے کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ ایلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت،
یعنی قریش کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا قریش کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی وجہ سے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو لِإِيلَا ہے، لِإِيلَا فی قریش، تو یہ لام حرف جر ہے، اس کے بعد اس میں مجرور ہے، تو یہ متعلق کس کا ہے؟ اس کا تعلق مطلب کس سے ہے؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا تعلق پیچھے والی صورت میں ہے۔ اس کو غور سے سن لیں آپ کو ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ اس کا تعلق پیچھے والی صورت سے ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ قریش کو مانوس کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قریش کو مانوس کیوں کیا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق پیچھے والی صورت سے۔ تو پیچھے کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفیل۔ تو کہا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو سوال ہوا کہ لماذا فعل ربک، کہ تمہارے رب نے ایسا ان لوگوں کے ساتھ کیوں کیا؟ تو اس لیے لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو ہاتھی والوں نے تم پر حملہ کیا تو ہم نے تم کو کیا کر دیا؟ بچایا، اس سے تمہاری عزت کو محفوظ کیا اور ان کے خطرات سے، ان کے نقصانات سے تم کو ہم نے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا۔ ایک یہ معنی ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو لإیلاف قریش ہے وہ اس کا تعلق فَلْيَعْبُدُوا سے ہے۔ آگے نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس اس کو چاہیے کہ وہ اس رب کے، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے۔ تو یہاں پر بھی یہ سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں محبت کیوں ڈالا؟ تو وجہ یہ تھی کہ تاکہ تم مانوس رہو، اس بات کو جان سکو، سمجھ سکو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو دونوں مان سکتے ہیں، الم تر کیف فعل سے بھی مان سکتے ہیں اس کا تعلق، اور فلیعبدوا سے بھی مان سکتے ہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے مانا ہے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ دوسرے احسان کا تذکرہ ہے کہ قریش کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی سفر کرنے کی، گرمی میں اور سردی میں۔ شتا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی، اور صیف کے معنی ہوتا ہے گرمی۔ یہ قبیلے قریش سردیوں میں یمن جاتے تھے اور وہاں پر ٹھنڈی کپڑے وغیرہ بیچ کر کے یہ بڑی تجارت کرتے تھے، تجارت کی منڈی بنا لیا کرتے تھے، اس کو خوب پیسے کماتے تھے۔ اور جب گرمی آتی تھی، گرمی کے موسم میں یہ شام چلے جاتے تھے اور پھر وہاں پر کپڑے بیچتے اور پھر وہاں پر بھی تجارت کر کے شام کو بھی تجارت کی منڈی بنا لیا تھا۔ جیسے کہ آپ سنے ہیں، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے پہلے یہ شام کی طرف ہی لے کر گئے تھے، شام کی طرف ہی لے کر گئے تھے۔ تو سردیوں میں یمن جاتے تھے اور گرمیوں میں شام جاتے تھے، اور وہاں جا کر یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دیا سفر کی، کہ تم گرمیوں میں بھی سفر کرو اور سردیوں میں بھی سفر کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب کیا ہے؟ اس کو چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے۔ عبادت کرے، وہ عبادت کرتے تھے، یہ جملہ یاد رکھیں۔ خانہ کعبہ کے یہ جو معمار لوگ تھے، متولی لوگ تھے، قریش والے تھے، یہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتے تھے، لیکن اخلاص نہیں تھا۔ صرف کیا تھا؟ کمی کیا تھی؟ اخلاص نہیں تھا۔ اخلاص سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ خانہ کعبہ میں جھاڑو تو لگا دیتے تھے، اس کی صفائی وغیرہ تو کر دیتے تھے، کبھی دعا کرنے کی ضرورت ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ تو اٹھا لیتے تھے، لیکن ساتھ میں ان کے ساتھ بت پرستی بھی تھی کہ بتوں کو بھی پوجا کر لیتے، ان سے بھی منتیں مانگ لیتے، ان سے بھی اولادیں مانگ لیتے، ان کے سامنے بھی سجدے کر لیتے۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہہ کر کے کہا، یہاں پر اخلاص مراد ہے کہ آپ خالص اس رب کی عبادت کریں، جو اس گھر کا رب ہے، اس گھر کی آپ عبادت رب کی عبادت کریں، جس نے آپ پر احسان کیا کہ آپ سردی میں بھی سفر کریں اور گرمی میں بھی سفر کریں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ
انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے اس دنیا میں وہ دو ہی ہو سکتا ہے، ایک تو مادی قوت، زندگی آپ کے لیے آسان ہو، کھانا پینا تجارت آسان ہو، اور عبادت اصل مقصد ہے، اس کا انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ان عبادتوں کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیٹ کی اور اس کمائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ نے ان کو 2 سفر کی اجازت دی کہ آپ 2 سفر کیجئے اور وہاں جا کر کمائیے، آئیے، اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور پھر اس گھر کے رب کی آپ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ رب جس نے تم کو کھانا دیا بھوک سے، یعنی جب تم بھوکے تھے تو تم کو کھانا دیا، اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ جاؤ اس کو کھاؤ پیو، اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یہاں 2 احسان کا تذکرہ ہے۔ جب تم خوف میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو امن دے دیا، جہاں سارا قبیلہ، کفار کا سارا قبیلہ بدامنی میں ہے، مکہ کا دوسرا قبیلہ بدامنی میں ہے، وہیں پر قریش کا قبیلہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو آپ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں، لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دلوں میں محبت ڈالنا سفر کی، گرمی اور سردی میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور جس نے ان کو بدامنی میں، خوف میں امن عطا کیا۔ یہ خلاصہ سورہ قریش کی آپ کے سامنے آئی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر اس کڑی سے جڑیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا، اتحاد کے ساتھ قرآن سیکھنا اور سکھانا، دعا ہے اللہ سے کہ اس کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے اس کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام، ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، جب خاتمہ فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج انعام کی تقسیم ہے، اس لیے سوال اگلے درس میں یہ ہیں۔ سب سے پہلے ونر ہیں عبداللہ دیشمکھ، تشریف لائیں، جزاک اللہ خیر و حسن الجزا، بارک اللہ فیک۔ ایک سوال ہوا تھا برجستہ کہ اولو العزم پیغمبر کون ہے، تو ایک صاحب نے، پرویز دیشمکھ نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا اور مکمل صحیح جواب دیا تھا، اس کے لیے بھی ایک انعام ہے، وہ اس کو لے کر جائے، پرویز دیشمکھ۔ دوسرا ہے الطاف صاحب، آپ بھی اپنا انعام لے لیں۔ یہ وہ انعام ہے جو، جزاک اللہ، انہوں نے سوال کے جواب دیے ہیں درس میں، ان کے لیے ہے۔ عبدالحمید صاحب، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ الحبیب صاحب ایک، جزاک اللہ خیر۔ خاتون کی طرف سے 2-3 ہیں، ایک ہے سب سے خوبصورت جواب جو دیا ہے وہ سے عائشہ پروین، ماس۔ دوسری خاتون ہے فوزیہ خان، ہے کوئی ان کے سرپرست؟ جزاک اللہ، اور آپ کے خالہ بھی ہیں، ہاں، سعدیہ خان۔ یہ 2 انعام ہیں، جزاک اللہ خیر و حسن الجزا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔